پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پاکستان میں ہم انرجی کرائسس کی بہت بات کرتے ہیں، لیکن اب یورپ میں بھی انرجی کرائسس سر اٹھا رہا ہے، اور یورپ کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں بھی جو انرجی کرائسس ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے. ایک تو اس کی انرجی پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں، پھر انرجی کا بحران بہت شدید ہو گیا ہے. روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس کے بعد اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. اور اگر ہم برطانیہ کی بات کریں تو یہاں پر پہلی مرتبہ یا شاید ایک عرصے کے بعد ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کا ایک شیڈول بنایا جا رہا ہے. یہ مسئلہ کیسے پیدا ہو گیا، اس مسئلے کا حل کیا ہے، اور اگر لوڈ شیڈنگ 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس سے کس قسم کا نیا بحران پیدا ہوگا؟ تو آج ان پہلوؤں پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ کونسلر کیسر عباس گوندل صاحب موجود ہیں، کنزرویٹو پارٹی کے ساتھ. امجد علی سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں، بزنس مین ہیں برطانیہ کے. اور معظم علی سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیبر پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. معظم علی سندھو صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ حالات اتنے خراب ہو گئے، اور کیا اس کی واحد وجہ جو ہے وہ یوکرین اور روس کی جنگ ہے، کہ اب یہاں پر بھی جو لوڈ شیڈنگ تھریٹ ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ سر، آپ نے بڑا اچھا ٹاپک اور بڑا امپورٹنٹ آج کا جو آپ نے یہ پروگرام رکھا. بیسیکلی یہ جو جنگ ہے رشیا کی اور یوکرائن کی، اس کا امپیکٹ نہ صرف غریب ملکوں پہ پڑا، ایران، عراق اور سیریا ان جیسے، بلکہ اب اس کا امپیکٹ یورپ کے ممالک پہ بھی آ گیا. اور یو کے از آلسو ون آف دیٹ کنٹری کہ جو انرجی کرائسس کو فیس کرنے جا رہا ہے بہت بڑا. اور نیشنل گریڈ نے کچھ ایسے جو وارننگز ایشو کر دیے ہیں جس کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ اس ونٹر سیزن میں یو کے کی گورنمنٹ کو، یو کے ریزیڈنٹس کو، یو کے کی نہ صرف ریزیڈنٹس کو بلکہ بزنسز کو بھی ایک بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، کوئی ایک وجہ نہیں ہے، لیکن یہ جو انرجی سپلائیز ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور دوسرا گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ فیلیئرز ہیں کہ انہوں نے بر وقت کچھ ایسے امکانات نہیں اٹھائے تھے، جس کی وجہ سے آج یو کے اس سٹیج پہ پہنچا ہے کہ لوگ تھریٹ فیل کر رہے ہیں کہ کمنگ ونٹر میں لوگ کینڈلز خرید رہے ہیں، ٹارچ خرید رہے ہیں. یہ بڑی مذاقہ خیز بات ہے کہ پچھلے 50 سالوں میں یو کے میں وہ انرجی کرائسس نہیں آئے جو کہ اب آ سکتے ہیں. لیکن گورنمنٹ نے کافی حد تک شورٹی دی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کمپلیٹلی رول آؤٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ جو ریزیڈنٹس ہیں اور جو بزنسز ہیں ان کو انرجی کی یہ کرائسس فیس کرنی پڑ سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو آپ نے کہا کہ ایک وجہ نہیں ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. کیسر عباس صاحب، کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ انرجی کرائسس فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ جی السلام علیکم، تھینک یو سو مچ اسد، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے. یہ بجا طور پہ یہاں پہ انرجی کے کرائسس ہیں، صرف یو کے اندر نہیں ہیں، پورے یورپ کے اندر ہیں. اور یہ کوئی ایک فیکٹر ہے نہیں ہے جس سے ہے نا، جیسے یہاں پہ کووڈ کی سچویشن تھی، اس کے بعد یوکرین رشیا کی وار ہے، اور یہ کسی نے پریڈکٹ نہیں کی تھی کہ اتنی جلدی یہ وار ہوگی اور اس طریقے سے یہ لاس کرے گی. اس کی ابھی سی کانسیکوینسز ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا سورس ہے انرجی کا، فیول کا، ان چیزوں کا. تو یورپ سے تو اس سے کافی زیادہ امپیکٹ ہوا ہے، لیکن یو کے جو ہے نا وہ اتنا نہیں ہوا جتنا باقی ہے. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس نے بڑے مثبت سٹیپس لیے ہیں. اور ایک یہاں پہ جو یو کے کی ایک اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اوپن ہے، یہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، یہ چیزوں کو چھپاتے نہیں ہیں. جہاں پہ مسٹیکس ہوں یا جہاں پہ ڈیفیکلٹیز ہوں وہ اوپنلی ایڈمٹ کرتے ہیں. یہ جو اس طرح کی جو گورنمنٹ ہے یا ہمارے جو ادارے ہیں وہ وقتاً فوقتاً مختلف جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر جو صحیح رائے ہوتی ہے، جہاں پہ ان کو ڈیفیکلٹیز نظر آ رہی ہوتی ہیں، ویدر وہ انرجی کرائسس ہو، وہ فوڈ پرائسز ہوں، وہ کوئی اور بھی ہو، وہ انفلیشن ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، تو اس میں جو ان کی ایک ایکسپرٹ رائے ہے اس کا اظہار کرتے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان آنے والے دنوں میں یا آنے والے سالوں میں ان چیزوں کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے. آج بھی ہمارے جو چانسلر ہیں، جیسے آپ وزیر خزانہ ان کو کہہ سکتے ہیں، جیرمی ہنٹ صاحب، انہوں نے جو آج پیش کیا ہے بل،
اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پریکٹیکل سٹیپس لیے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ان چیزوں کو اوور کم کر سکتے ہیں، ویدر وہ انرجی بلز ہیں، وہ کاسٹ آف لیونگ کرائسس ہیں، اور صرف انہوں نے اس کو ایڈریس نہیں کیا، انہوں نے پریکٹیکلی اس کے اوپر کام کیا ہے کہ ہم لوگوں کو سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں. جیسے لیونگ پیمنٹ کی مد میں وہ کیسے 900 پاؤنڈ انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو دوں گے جو وہ پہلے ہی بینیفٹس کے اوپر ہیں. 300 پاؤنڈ ملے گا جو پینشنر ہولڈرز ہیں، 150 پاؤنڈ ان لوگوں کو ملے گا جو ڈسیبلٹی الاؤنس کے اوپر ہے. اس طریقے سے، اور انرجی پرائسز کے اوپر 500 سپورٹ ہے. پہلے اس سے پہلے 650 پاؤنڈ کی وہ 324 ایچ 2 پیمنٹس کی صورت میں مل چکی ہے. تو ہماری جو حکومت ہے یا یو کے کی جو حکومت ہے وہ بلا جھجک ان چیزوں کو مانتی ہے کہ کہاں کہاں پہ مشکلات ہیں، کہاں کہاں پہ ہمارے لوگوں کو ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں، اور ان چیزوں کو اوور کم کیسے کرنا ہے. اور صرف باتوں کی حد سے میں پریکٹیکل اسٹیپ ساتھ لیتے ہیں. فائنانشیل ایڈ یہ بہت کم ممالک میں ہوتا ہے کہ لوگوں کے اکاؤنٹس کے اندر پیسے جائیں، لوگوں کو بلز کے اندر وہ عملاً طور پہ کٹوتی ہو جو گورنمنٹ نے فنڈ دیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یو کے کی گورنمنٹ ہے، جو کنزرویٹو گورنمنٹ ہے، یہی یہ جو بولڈ اسٹیپس ہے وہ لے سکتی ہے. صحیح ہے. امجد علی سعید صاحب، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ لوڈ شیڈنگ شروع ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا ایک امپیکٹ آئے گا، بزنس کے اوپر بھی آئے گا، گھریلو صارفین کے اوپر بھی آئے گا. آپ اس کے کس قسم کے اثرات دیکھتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. دیکھیں، اگر بجلی کا شارٹ فال آتا ہے کچھ جو مینیجبل ہوگا، مطلب کہ یہ نہیں ہوگا کہ پورے دن کی میں جو ہے بجلی نہیں آ رہی ہے، پوری رات میں بجلی نہیں آ رہی ہے، چونکہ یہ دیں گے 2-3 گھنٹے کا 24 گھنٹے. ہاں، تو یہ جو ہے لوگ وہ اس وقت ہوگا کہ جب یا تو لوگ اپنے کاموں پہ ہوتے ہیں یا پھر اس وقت جب کہ یہ اپنا آرام کر رہے ہوتے ہیں یا تھوڑا. تو آئی تھنک یہ مینیج کر جاتے ہیں، کیونکہ رات کے 10-11 بجے لوگ ویسے ہی اپنی لائٹوں کو سوئچ آف کر دیتے ہیں میجورٹی آف لوگ. تو یہ اتنا مینیجبل ہے. لوگوں کو تھوڑا سا پریشانی تو ہوگی، جو لوگ رات کو کام کرتے ہیں یا بچے رات کو اسٹڈی کرتے ہیں ان سب کو پرابلم ہوگا، انڈسٹریز میں پرابلم ہوگا. اس کے علاوہ جو لیٹ نائٹ سے جو بزنسز کھلتے ہیں، شاپس کھلتی ہیں، ان کو پرابلم ہوگا چونکہ ڈسرپشن ہوتا ہے. اور چونکہ مین جو ہمارے پاس سسٹم ہے وہ کمپیوٹر ہے اور ڈیجیٹل ہے، تو وہ ظاہر بات ہے کہ ایک دفعہ شٹ ڈاؤن ہو جائے تو ان کو دوبارہ سے جو ہے ان کو ریسٹارٹ کرنے میں اٹ ٹیکس ٹائم، اور پھر کافی پرابلم ہوتی ہے. لیکن دیکھیں، ابھی حالات ایسے ہیں کہ جو یوکرین وار جو ہے اس کا ابھی آپ کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے، کہ یہ کوئی آپ کو انڈیکیٹر نہیں ہے کہ یہ وار جو ہے نا 6 مہینے ختم ہو جائے گی، 2 مہینے میں ختم ہو جائے گی، 1 سال لگے گا. اور اگر یہ وار 1 سال میں یا 1.5 سال میں ختم بھی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی جو ہے نا رشیا کے ساتھ جو ریلیشن شپ اور گڈ ورکنگ ریلیشن شپ اور جو گڈ بزنس ریلیشن شپ جو ہوتے ہیں اس کو ریسٹور کرنے میں جو ہے نا آئی تھنک اٹ ٹیکس 7 to 8 year ٹائم جب کہ جنگ ختم ہو جائے. کیونکہ ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ان پہ جنگ مسلط کر دے یا کوئی ان کے ساتھ ان کا کانفلکٹ ہو جاتا ہے تو اس کنٹری پہ ان کا جو ہے اعتبار اٹھ جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے ریلیشن شپ بلڈ اپ کرنے میں ان کو کئی صدیاں بیت جاتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ رشیا جو ہے کیونکہ ایک بہت بڑا ہب ہے. دیکھیں، رشیا جو ہے نہ صرف رشیا اور یوکرین جو ہے نہ صرف دنیا کو آپ انرجی کی سپلائی کرتے ہیں، گیس کی سپلائی کرتے ہیں، میجورٹی جو ہے 30% جو ہے جو ویٹ جو فوڈ ہے وہ یہ دونوں ملک سپلائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں جو فوڈ کی جو گروتھ ہے، یعنی کہ جو ایگریکلچر میں جو سب میں زیادہ جو چیز جو چاہیے ہوتی ہے وہ چاہیے تھی فرٹیلائزر. یہ لوگ فرٹیلائزر پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ یوکرین میں جو میٹلز ہوتے ہیں وہ لیکن چپ انڈسٹری میں اور بہت ساری امپورٹنٹ مینوفیکچر میں کام ہوتی ہیں. اگر یہ ایک ڈسرپشن رہے گا اس فوڈ کا، انرجی کا، اس کے علاوہ فرٹیلائزر کا، منرل کا، تو دنیا میں جو کانسیکوینسز ہیں اس کے ایک لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہیں. اس کے رزلٹ کیا ہوگا کہ دنیا میں اوبیسلی اس جنگ کی وجہ سے ابھی تو ظاہر بات ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، لیکن جب یہ وار جو ہے نان اسٹاپ ہو کے اور شارٹیج آف دا اسٹاک آئیں گے، شارٹیج آف دا فوڈ آئے گا، شارٹیج آف ایگریکلچر گڈ آئیں گے، شارٹیج آف گیس آئے گا، تو اوبیسلی انفلیشن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور یہ
نیکسٹ ایئر میں 2023 میں یہ انفلیشن جو ہے مزید بڑھے گا. چونکہ انفلیشن جب بڑھتا ہے مہنگائی بڑھتی ہے, لیکن لوگوں کی آمدنی کا جو ریشو ہے وہ اس طرح سے نہیں بڑھ رہا. کیونکہ دیکھیں مہنگائی جو ہے اس کے اثرات دو طرح سے 3 لوگوں پہ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہے جو عام آدمی, جیسے کہ میری انکم وہی ہے جو کہ میرے 6 مہینے پہلے 1 سال پہلے تھی, لیکن مہنگائی کی وجہ سے میرا بجٹ جو ہے وہ آؤٹ آف آرڈر ہو گیا ہے. انرجی کی پرائسز کاسٹ ہونے سے میرا بجٹ آؤٹ آف آرڈر ہو گیا ہے, اور دوسری کموڈی گڈ کی جو ہے نا ایک پرائس ہائیک ہونے سے میرا بجٹ آؤٹ ہو گیا ہے. لیکن جو ایک اسمال بزنس مین ہوتے ہیں, جو کہ شاپ کیپر ہوتے ہیں, یا ایک ہول سیل یا میڈیم اسکیل کی انڈسٹری کے, تو ان کے ساتھ بھی پرابلم وسٹ ہو گیا ہے کہ ان کا جو پروفیٹیبلٹی جو ہے وہ تو تقریباً اتنی ہے, لیکن لیبر کاسٹ بڑھ گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. امجد صاحب, اب اگر ہم صرف انرجی کی بات کریں, بالکل صحیح ہے, اوور آل امپیکٹ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کے اوپر آیا ہے اور انفلیشن ہوئی ہے, لیکن جہاں پر پاکستان جیسے ملکوں میں آلٹرنیٹ انرجی یا آلٹرنیٹ سپلائی آف الیکٹریسٹی جو ہے اس کا انتظام لوگوں نے کر رکھا ہوتا ہے, یو پی ایس کی شکل میں, جنریٹر کی شکل میں, یا کسی اور صورت میں, یا سولر پینل کچھ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں. جن ملکوں میں پہلے سے لوڈ شیڈنگ کا کوئی تھریٹ موجود نہیں تھا, ان لوگوں کے پاس آلٹرنیٹ سسٹم ہے اپنے گھر میں لائٹ جلانے کے لیے, یا وہ اس کی طرف اب بھاگیں گے لوگ اگر یہ میچور ہوتی ہے یہ جو تھریٹ آئی ہے؟ دیکھیے یہ جو نا اب کیا کر رہے ہیں اس کو کوپ کرنے کے لیے ان کے جو ایٹامک ریئیکٹر تھے جو کہ انرجی پروڈیوس کرتے, الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے تھے, وہ ان کے پاس جو جن کو انہوں نے پچھلے کئی سال میں بند کر دیے تھے, یہ اس کو دوبارہ سے اس کو ری سٹارٹ کر کے اس میں سے الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کے جو ہے انتظامات کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے ایک گرڈ میں جو ہے الیکٹریسٹی جو ہے نا یورپین کے ڈفرینٹ کنٹریز سے جو ہے نا وہ آئے گی, اور خاص طور پہ یوکرین میں جو ایک وہ ایٹامک بہت بڑا ریئیکٹر ہے, اس کو جو ہے بھی یہ اپنے کنٹرول میں لینے کے ہیں, جس کی وجہ سے الیکٹریسٹی جو ہے وہ ان کے گرڈ میں آئے گی. اس کے علاوہ دیکھیں جو گیس کا پرابلم ہے, یہ ان کی میجورٹی ابھی جو سپلائی آ رہی ہے وہ الجزائر سے آ رہی ہے گیس, اور دوسرے جو ہے امریکن اور عرب کنٹری سے جو ہے نا یہ گیس اور یہ جو LNG وغیرہ لے رہے ہیں. کیونکہ یہ ان کے پاس بائنگ پاور ہے, تو یہ مارکیٹ سے جو ہے نا شپ کے شپ جو ہے نا آپ بلیک مارکیٹ سے اور اوپن مارکیٹ سے اٹھا لیتے ہیں. لیکن ریزلٹ یہ ہے کہ اگر یہ LNG اور دوسرے گیس کے کنٹینر جو ہیں یہ بائی کر کے اور ان کی ڈائریکشن چینج کر دیتے ہیں, تو وہ ممالک جنہوں نے ان کنٹینر کو پہلے بک کرا تھا, جو ڈیزائن جو تھے ڈیسٹین تھے جیسے کہ افریقن کنٹریز کے اور یہ مڈل ایسٹ میں, تو ان لوگوں کو ظاہر بات ہے کہ ایک فرق پڑے گا کہ ان کے پاس گیس اور بجلی گیس کی جو ہے نا شارٹیج ہوگی. اس کے حالات آپ دیکھیں, اس وقت پاکستان میں بھی جو ہے نا گیس کا جو ہے برا حال ہے, لوگ انڈسٹری کو گیس کی سپلائی نہیں دے رہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ نے جو ہے کوشش نہیں کریں گے, لیکن لگتا یہ ہے کہ جو انہوں نے بٹ کی تھی, جو کہ ان کے پاس کمٹمنٹ تھی, وہ کمٹمنٹ کچھ دوسرے یورپین ممالک نے جو ہے اپنے بائنگ پاور, اپنے گڈ ریلیشن کی وجہ سے ان شپنگ کا جو ہے ڈائریکشن جو ہے ٹوورڈ دا یورپین کنٹری جو ہے انہوں نے متوجہ کر دیا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کو وہ LNG اور دوسری جو ہے نا گیس کی سپلائی جو ہے نا بر وقت نہیں آ سکی ہے, جس کی وجہ سے 2-3 مہینے تک پاکستان کی انڈسٹری جو ہے, خصوصاً جو کاٹن کی انڈسٹری جو ہے وہ سفر کرے گی. دیکھیں اس کے گھریلو کو تو دے رہے ہیں, لیکن آپ کا جو وہ ایک بیک بون ہے جو کنٹری چلانے کے لیے, وہ تو آپ کے پاس گیس ہے. تو اگر گیس کی آپ کی سپلائی انڈسٹری کو نہیں جا رہی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی انڈسٹری کام نہیں کرتی, اور آپ ظاہر بات ہے اپنا پیسہ جو ہے جو خزانے میں لاتے ہیں وہ کہاں سے لے کے آئیں گے. انٹرنیشنل پرابلم ہے یہ, جو جتنے بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ان پہ تو بہت ہی زیادہ ہے. جو کہ یورپین کنٹریز ہیں ان کو جو ہے نا ایک ڈسرپشن کا مسئلہ ہے کہ ان کے پاس سے سپلائی آئے گی, بٹ ود دا ٹائم آئے گی, اٹ ٹیکس ٹائم. ہاں جی بالکل صحیح ہے. یورپین کنٹریز کا ایک اور مسئلہ, میرے معظم سندھو صاحب ابھی سوشل میڈیا پر کچھ تصویریں پچھلے دنوں میں شیئر ہوئی تھیں, غالباً فرانس کی یا جرمنی کی تھیں, کہ ایک بڑے سٹور پر جو ہے وہ برازیل سے درآمد کی گئی لکڑیاں بکنے کے لیے پڑی ہوئی تھیں فار انرجی. آپ پتہ نہیں ان لکڑیوں کو وہ جلا کر کیا کریں گے یا کس طرح سے وہ ہوگا, لیکن کیا صورتحال اتنی خراب ہے کہ انرجی کی جو اویلیبلٹی ہے یا کرائسس ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس حد تک بھی بات آ سکتی ہے؟
بیسیکلی یہ سارے خدشات ہیں. ابھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ یو کے میں اس وقت انرجی بالکل صحیح جا رہی ہے, لیکن ان فیوچر ان کمنگ ونٹر سیزن یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگر یہ انرجی کرائسس میٹ نہ کیے گئے, ان کے جو نیشنل گریڈ نے جو اپنے کچھ وارننگز ایشو کی ہیں, جو انہوں نے اپنا ڈیٹا شیئر کیا ہے, جو انفارمیشن شیئر کیا ہے, دیٹ از ریئلی کنسرننگ. اور جو گورنمنٹ ہے دیٹ از فیسنگ اے ریئل چیلنج, اور ہم گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ جو یو کے بزنسز ہیں, جو ریزیڈنٹس ہیں, وہ آلریڈی دے آر ریئلی سفرنگ ڈیو ٹو دی کاسٹ آف لیونگ کرائسس. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے آلریڈی. اگر اس کے اوپر انرجی کرائسس بھی آ جاتے ہیں, لوڈ شیڈنگ بھی آ جاتی ہے, تو بزنسز کا سروائیول جو ہے وہ اسٹیک کے اوپر ہے. لوگوں کو ایک سیریس قسم کے تھریٹس آ رہے ہیں اس طرح کی نیوز سے, جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے اور انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے آ رہے ہیں یو کے انرجی کرائسس کے, اور اسپیشلی سنس دی نیشنل گریڈ گیون دیٹ انفارمیشن ایز ویل. تو اس کی جو کچھ ایک ریزنز جو ابھی شاہ صاحب نے بتائی ہیں, میں اس میں کچھ ایڈ کرتا چلوں کہ جو رشیا ہے, رشیا کی ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے گیس پروم, وہ رشین گورنمنٹ اس کو بیک کرتی ہے. اس کمپنی نے ان کی جو لیگل اوبلیگیشنز تھی سپلائی کی یو کے اینڈ یورپ کو, وہ انہوں نے میٹ کر لیا, لیکن چونکہ اوور آل یو کے اینڈ یورپ جو ہے وہ دے آر سفرنگ ڈیو ٹو دی شارٹ فال ان دا انرجی سپلائی, تو وہ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں ہماری جو شارٹ فال ہے اس کو میٹ کیا جائے, لیکن اس کمپنی نے ریفیوز کر دیا ہے, جس کو ابھی انویسٹیگیشن بھی اس پہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے کیا کسی پولیٹیکل ریزن سے ریفیوز کیا ہے یا کسی اور ریزن سے, کیونکہ یہ یوکرائن کے ساتھ جو وار ہے رشیا کی, وہ بھی ایک بہت بڑا ایک پولیٹیکل ڈیسیژنز میں آ رہا ہے کہ رشیا نے اس کمپنی نے, رشیا گورنمنٹ تو اس کو نہیں کہہ رہی, لیکن اس کمپنی نے خود انکار کر دیا. اور یہ بھی ایک ریزن ہے کہ وی کین سی دیٹ کہ اف دیٹ کمپنی, کیونکہ وہ سب سے بڑی سپلائر ہے یو کے اینڈ یورپ کو انرجی سپلائی کے حوالے سے, اگر وہ اس کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ کے طور پر نہیں پہنچتے, یا یو کے گورنمنٹ یا ورلڈ بینک بھی اس میں انوالو ہو چکا ہے, ورلڈ فوڈ بینک بھی اس میں انوالو ہو چکے ہیں, جو فوڈ کے ادارے ہیں, جو ریلیونٹ ریگولیٹرز ہیں, وہ اس میں انوالو ہو چکے ہیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. کہ یورپین کمیشن جو ہے وہ اس میں آ چکا ہے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے کہ ہاؤ وی کین گیٹ ایشورٹی فرام دیٹ کمپنی کہ وہ اپنی سپلائی جو ہے وہ ہماری ڈیمانڈ کے مطابق اس کو نہ پورا کر سکے. اور اس کے علاوہ ایک جنریشن گیپ بھی ہے, جس میں جو گیس کی سپلائی کے حوالے سے ایک بیڈ نیوز ہے فار یو کے, کہ اراؤنڈ ہاف آف دی یو کے الیکٹریسٹی از جنریٹڈ بائی دی برننگ فوسل فیول ان گیس فائرڈ پاور پلانٹس. تو یہ ایک ٹرینڈ ہے which has become more deeply entrenched over recent months after a string of problems in the UK electricity system. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کہہ لیں کہ میٹ کرنا اس وقت گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. یو کے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جتنے بھی میکسیمم اپنے سورسز ہیں, ریسورسز ہیں, اور اپنی پولیٹیکل ڈپلومیسی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اس کو وہ میک شور کریں کہ یو کے کو جو بزنسز ہیں, جو ریزیڈنٹس ہیں, وہ کمنگ ونٹر میں یہ اتنے بڑے کرائسس کا, پاور کٹ کا, لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہ کریں. پیپل آر ریئلی سفرنگ ایٹ دا مومنٹ ڈیو ٹو دی کاسٹ آف لیونگ کرائسس. اس کی وجہ سے آئی تھنک اٹ از اے ہیوج. آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ, جی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انشور کرے ان سارے معاملات کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, مگر گورنمنٹ کے پاس آپشنز کیا ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. معظم علی سندھو صاحب بات کر رہے تھے کہ یو کے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہر طرح سے اس کرائسس کو مینیج کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی بنائے, لیکن سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں. ایک طرف ظاہر ہے معاشی مشکلات ہیں, دوسری طرف انرجی کا کرائسس بھی ہے, پھر اس کا انرجی پرائسز بھی بڑھی ہوئی ہیں, تو ہر طرف سے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیسر عباس صاحب, گورنمنٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں اس مسئلے کو ڈیل کرنے کے لیے؟ جی بہت شکریہ. اصل میں بالکل معظم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی ظاہر رسپانسبلٹی تو گورنمنٹ کی ہے, جس طریقے سے مشکل حالات ہیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ گورنمنٹ اس چیز کو کوئی چھپاتی نہیں ہے, کوئی اس کو پولیٹیسائز نہیں کرتی کہ یہ
مشکل نہیں ہے، یہ مشکلات ہیں. اور آج اگر آپ دیکھیں جو گورنمنٹ کی آج ان کی جو ہمارے چانسلر ہیں، جیسے آپ ان کو وزیر خزانہ کہہ سکتے ہیں، جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے اس کو پریکٹیکلی ایڈریس کیا ہے. انہوں نے نیا پاور پلانٹ لگانے کی بات کی ہے، انہوں نے فیوچر میں انرجی کرائسس کو ایڈریس کرنے کے لیے اور سیلف سفیشینٹ ہونے کے لیے پروجیکٹس لگانے کی بات کی ہے. اور اس کے لیے صرف بات نہیں کی، انہوں نے فنڈز کو ایلوکیٹ کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ جو ضرورت مند فیملیز ہیں جو ہے ان کے لیے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ان کو آپ سرٹن اماؤنٹ دیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پہ جو آپ کے جو پر آور ریٹ ہے نیشنل لیونگ ویج جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر انکریز کیا ہے فرام اپریل سے. اس کے علاوہ جو ہائی ارنرز تھے، یعنی جو کافی زیادہ لوگ پیسے کماتے ہیں، اس کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ اس کو تھوڑا، یعنی جو پہلے ٹیکس ہوتا تھا 150,000 پہ، وہ 125,000 پہ. اس کی کوشش یہ ہے کہ جو زیادہ ارنرز ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگا کے جو چھوٹے عام لوگ ہیں ان کو جو ہے نا اس سے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو انرجی کرائسس آبویسلی جیسے ہے اس کی مد میں انہوں نے اس کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی اس کو جیسے میں نے پہلے کہا تھا شاید پہلے کہ انہوں نے 900 پاؤنڈ جو یہاں پہ لوگ ہیں بینیفٹس کے اوپر ان کو ملے گا، جو پینشن فنڈ کے اوپر لوگ ہیں ان کو ملے گا، جو ڈسیبلٹی الاؤنس کے اوپر ہیں ان کو ملے گا. تو یعنی وہ کافی زیادہ چیزیں ہیں جس کے اوپر گورنمنٹ عملی طور پہ قدم کر رہی ہے. اور یہ صرف ابھی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی گورنمنٹ نے مختلف مد کے اندر لوگوں کو ان کے اکاؤنٹس کے اندر پیسہ ڈالا ہے، ان کو سپورٹ کیا ہے، ان کو ہیلپ کیا ہے. جہاں پہ گورنمنٹ یہ ریئلائز کرتی ہے کہ یہ مشکل صورتحال ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ عملی طور پہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ صرف یو کے کی گورنمنٹ ان مشکلات کا شکار نہیں ہے، یہ ایک اکراس دا گلوب یہ ایک کرائسس ہے. اور یہ کرائسس صرف ایک فیکٹر نہیں ہے، اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اس کے اندر آپ دیکھیں تو پہلے کووڈ کا سچویشن تھی، اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ماڈرن ہسٹری کے اندر ایک ایسی چیز تھی جو پہلے لوگوں نے وٹنس نہیں کی. اس وجہ سے جو کرائسس آئے ہوئے ہیں ان ساروں کا الٹیمیٹلی ایک امپیکٹ آنا ہی تھا اور وہ امپیکٹ آیا، لیکن وہ انفارچونیٹلی وہ کو انسائڈ ہو گیا ہے اس کے ساتھ جو یوکرین اور رشیا کی وار ہے اس کے ساتھ. اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے سپلائی چین کا یہ بہت بڑا ایک مسئلہ بن گیا ہے، جو اسٹیبلٹی کے ایشوز ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا امپیکٹ ایک ہوا ہے، اور اس امپیکٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے آج ہی ہماری گورنمنٹ نے یہ پارلیمنٹ کے ہاؤس کے اندر یہ بل پاس کیا ہے، جس میں جہاں جہاں پہ ان چیزوں کو مانا گیا ہے کہ یہاں پہ مشکلات ہیں، عملی طور پہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے، ویدر دوز آر پاور پلانٹ، ویدر دوز آر سپورٹنگ دوز انڈیویجول فیملیز، یا جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، جو پرائسز ہیں اس کی انرجی کرائسس کی وہ والی. اور اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں، یہ جو لوڈ شیڈنگ کی صورتحال کے اوپر بات کر رہی تھی، یہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ایک فیئر ریویو کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہماری کونسل کے اندر آج کے جو ہم معاملات ڈسکس کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہم 2032 تک کی جو چیزیں ہوں گی ان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ فیوچر کے اندر جو مشکلات ہوں گی ان کی پلاننگ ابھی سے شروع ہو جاتی ہے. تو کیونکہ جتنی دیر تک آپ کو ادراک نہیں ہوتا کہ مشکلات ہیں کیا یا کیا کیا صورتحال ہو سکتی ہے بیڈ سینیریوز کے اندر کہ لوڈ شیڈنگ کے چانسز ہیں، ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے، لیکن گورنمنٹ اور اس کے ادارے ساتھ ساتھ اس چیز کے اوپر بڑا پریکٹیکلی اور بڑا پرو ایکٹیولی بھی کام کر رہے ہیں کہ ان کو جو امپیکٹ ہے وہ جتنا منیمائز کیا جا سکتا ہے اس کو کرنے کے لیے جو ہے وہ دن رات کام کر رہے ہیں. صحیح ہے. احمد علی صاحب، اگر انرجی پرائسز بڑھتی ہیں اور انرجی کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو اس کا معیشت پر اور بالخصوص کاروباری طبقے پر کیا اثرات اس کے مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، جب بھی انرجی کی پرائسز ہائی ہوتی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ مہنگائی تو بڑھتی ہے. بالکل ایسا ہی جب پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو مہنگائی آتی ہے. تو سیم دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جب انرجی کی پرائسز ایک تو زیادہ ہوں گی تو الٹیمیٹلی ان کے پاس جو ہے وہ کاسٹ جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت جو یو کے میں صورتحال یہ ہے کہ ایک انرجی کا جو کرائسس ہے وہ بھی ہے، لیکن انفلیشن ہے وہ بھی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس شارٹیج آف اسٹاف بھی ہے.
آپ کو لوگ نہیں مل رہے، چونکہ بریکسٹ کی وجہ سے بہت سارے یورپین ممالک کے جو لوگ تھے وہ واپس چلے گئے، شارٹیج آف اسٹاف ہے۔ دوسرا بات ہے کہ آپ نے جو ایشین کنٹریز کے جو لوگ تھے ان کو آپ نے پابندیاں لگا دی ہیں، آپ نے بڑی ٹائٹ کر دیا ہے جو کہ ریفیوجیز آتے ہیں، تو آپ کو نارمل جو ایک ورکنگ کلاس یعنی جو اسٹاف چاہیے ہوتا ہے، جو ایک سپورٹیو اسٹاف چاہیے ہوتا ہے، جو ہیلتھ کیئر میں ایک اسٹاف جو پہلے آپ کے پاس سمجھنے کے 10,000 روپے میں مہینے کا مل رہا تھا، اب اس اسٹاف کو آپ کم و بیش 20,000 میں جو ہے نا لے رہے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، آپ ایک طرف تو انرجی کی کرائسس کی مد میں جو ہے نا ہائر انرجی کے بل ادا کر رہے ہیں، اسٹاف کی شارٹیج کی وجہ سے جو اسٹاف کی جو کاسٹ ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے۔ اب آپ کے پاس جو ہے نا انکم ٹیکس کا جو بریکٹ ہے وہ آپ کے پاس زیادہ کر رہے ہیں یہ لوگ، تو اب آپ کو جو ہے نا اسٹاف کی بھی جو ٹیکس جو ہے وہ زیادہ دیں گے آپ، جو اسٹاف اور دوسری انڈسٹری ایز اے بزنس کا جو لوگ ہیں آپ اپنا زیادہ ٹیکس دیں گے۔ تو یہ جو پس رہا ہے وہ مڈل بزنس مین پس رہا ہے، جس کا پروفٹ کا مارجن جو ہے نا اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ ایک جو ایفلوئنٹ لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، جو انڈسٹری ہوتی ہیں، وہ تو کوپ کر جاتی ہیں کہ 10% انکریز پہ، لیکن جو مڈل کلاس جو مڈل بزنس مین ہوتا ہے اس کو ہی کوپ کرنے کے لیے بڑی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کے جو مڈل کلاس جو بزنس ہوتا ہے وہ رن کر رہا ہوتا ہے جو بینک سے بورنگ پہ، تو وہ ان کا انٹرسٹ ریٹ بھی جا رہا ہوتا ہے، وہ ان کی ہائی مورگیج ہو گئی ہے، ہائی پیمنٹ ہو گئی، تو بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے سروائیو کرنا۔ اس کے لیے جو جی بالکل صحیح ہے۔ تو اس کا اب سوال جی کہیے۔ اس کا حل یہی ہے کہ جب تک جو جی اب اس میں مسئلہ یہ ہے کیا جی پلیز۔ نیگوشیشن کے ذریعے ایک اس وار کو ختم کرا جائے، جو رشیا کی جو ڈیمانڈ ہے ان کو جو ہے ایک نیگوشیشن کے ذریعے سارٹ آؤٹ کرا جائے، ان کو سیکیورٹی مہیا کی جائے۔ جب رشیا کو سیکیورٹی مل جائے گی، اپنی ہوم باؤنڈری کی سیکیورٹی مل جائے گی، تو ظاہر بات ہے وہ اتنا کا ایڈونچر نہیں کرے گا، دنیا میں ایک جو ہے اسٹیبلٹی آئے گی، انٹرنیشنل مارکیٹ میں اسٹیبلٹی آئے گی اور لوگ اس بحران سے نکلیں گے۔ دیکھیں ایک فوڈ انرجی انفلیشن اس نے انسانیت کی جو ہے نا تھوڑا سا بہت بڑا جو ہے ایک ضرب لگائی ہے۔ لوگ جو ہے نا کووڈ کی وجہ سے پہلے ہی جو ہے نا اپنے ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے تھے، اب انفلیشن نے کی وجہ سے اب اور فوڈ کی پرائسز ہائی ہونے کی وجہ سے، اسٹاف کی شارٹیج ہونے کی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ روڈ سڑکوں پہ وہ ٹریفک نظر نہیں آتا ہے جو 8 مہینے پہلے ہوتا تھا، کیونکہ لوگ جو ہے نا اب سیونگ کر رہے ہیں۔ جو آدمی لے کے جس کی مورگیج پہ 500-600 پاؤنڈ مہینے کا فرق آ گیا ہے، یعنی کہ 6-7 ہزار پاؤنڈ ایک عام جو گھر ہوتا ہے اس کی 7,000 پاؤنڈ جو ہے نا وہ سال کے زیادہ اس کو دینے پڑ رہے ہیں۔ اس کے فوڈ کی مد میں اس کو تقریباً ڈبل جو ہے نا فوڈ 30% فوڈ کی کاسٹ ہو گئی ہے، پیٹرول کی کاسٹ جو ہے نا آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں اسٹاف یہ جو آؤٹ گوئنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور جو ان ہو رہا ہے جو آپ کے بینک میں جو پیسہ آ رہا ہے بھلے وہ گورنمنٹ کے بینیفٹ کے مد میں آئے یا سپورٹ پیکج میں آئے، لیکن وہ بیلنس وہ بینک ایکسچیکر کیا کرتے ہیں، وہ اپنی بک کو جو ہے وہ مینٹین کرتے ہیں، یعنی کہ جتنا دے رہے ہیں دوسرے طریقے سے ہاتھ سے وہ پیسہ لے رہے ہیں، اور وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے لوگوں کو جو ہے تھوڑا ریلیف دے رہے ہیں، لیکن انہی لوگوں سے ٹیکس کی مد میں جو چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں، جو تھوڑا سمجھنے کے منیمم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، 15-20 ہزار پاؤنڈ سالنے کی جاب کریں، وہ بھی تو اپنا انکم ٹیکس دے رہے ہیں، وہ بھی تو اپنا NI انشورنس کنٹریبیوشن دے رہے ہیں، تو وہ جب بڑھے گا تو ظاہر ہے ایونچولی ان لوگوں پہ بہت افیکٹ ہے۔ میڈیم کلاس کے لیے مشکل ہے، لوور میڈیم کلاس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے، اور سنگل پیرنٹ کے لیے، اور وہ اولڈ ایج پیپل جو ان کی لمیٹڈ انکم ہوتی ہے یورپین ممالک میں، ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ٹائم ہے۔ اور نہ کہ اگر یہ گیس کی سپلائی کی وجہ سے اور الیکٹرک شارٹیج کی وجہ سے ان کی گھر میں بجلی کا فقدان ہو گیا، یہ چولہے 2-4 گھنٹے نہیں جلے، تو ظاہر بات ہے ایلڈرلی لوگوں کے لیے تو ظاہر بات ہے لائف اور ڈیفیکلٹ ہے۔ تو یہ تو جب تک دنیا میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، جب تک دنیا میں پیس نہیں آئے گا، جب تک ہم انٹرنیشنل جو بڑے بڑے سپر پاور ہیں یہ اپنے ایڈونچر سے نہیں نکلیں گے، یہ جب تک اپنی باؤنڈری کے ایکسپینشن کی پلاننگ سے نہیں نکلیں گے، دنیا جو ہے وہ ان پرابلم سے نہیں نکل پائے گی۔ ابھی دیکھیں آپ یورپ کا تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ دیکھیں مالی جتنے بھی ساؤتھرن افریقہ کے جو لوگ ہیں، صومالیہ ہو گیا، مالی ہو گیا، اس طرح کے جو لوگ ہیں ساؤتھرن سارے کے لبنان ہو گیا، ان لوگوں کے پاس ایک تو
قحط کی وجہ سے آلریڈی فوڈ نہیں تھا, پانی کا وہاں پہ فقدان ہوتا ہے. اب جب یوکرین جو ان کو تقریباً 70-80% وہاں سے فوڈ سپلائی کرتا تھا, وہ تو بیچارے بھوک کئی لاکھ 30 میں ابھی دیکھ رہا تھا تقریباً 30-40 لاکھ لوگ جو ہیں بھوک کی وجہ سے شکار ہیں. پروگرام میں یہاں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. معظم علی سندھو صاحب, یہ انرجی کرائسس ایک مسئلہ ہے, یہ انفلیشن دوسرا مسئلہ ہے, پھر یہ سٹاف کی کمی تیسرا مسئلہ ہے, اور پھر کمی کی وجہ سے ان کے کاسٹ آف بزنس جو بڑھ گئی ہے وہ ایک اور مسئلہ ہے. یہ ہر مسئلے سے علیحدہ نمٹنا ہے, یہ ویسے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی ایشوز ہیں, لیکن آپ کے خیال میں حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ تھینک یو سر. اصل میں کوئی بھی کنٹری اس وقت چیلنجز کے بغیر نہیں ہے. پوری دنیا چیلنجز فیس کر رہی ہے, چاہے وہ انرجی کرائسس کی مد میں ہو, چاہے وہ فیول کرائسس کی مد میں ہو, چاہے وہ کاسٹ آف لیونگ کی مد میں ہو, یا ہائی پرائسز کی مد میں ہو. مگر کسی بھی چیلنجز کو فیس کرنا, کسی بھی پرابلم کو فیس کرنا, یہ کام ہے لیڈرشپ کا, یہ کام ہے ملک کے اندر اسٹرانگ پولیٹیکل سسٹم کا. انفارچونیٹلی یو کے میں پچھلے 6 سالوں میں 5 پرائم منسٹر چینج ہو چکے ہیں. دیکھیں, جب سے بریکسٹ ٹریگر ہوا 2016 سے, پہلے ڈیوڈ کیمرون تھا, پھر تھریسا مے آئی, اس کے بعد بورس جانسن آیا, اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ لز ٹرس آئی, اور اب رشی سنک. یہ ایک انسٹیبل پولیٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے یہ کنزرویٹو گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے کہ انہوں نے جب دنیا چیلنجز کو فیس کر رہی ہے, کووڈ-19 کی وجہ سے بے شمار چیلنجز آئے, بریکسٹ کی وجہ سے بے شمار چیلنجز یو کے کو فیس کرنا پڑے, جس میں بہت بڑی ایک ٹرانسپورٹیشن کا ایشو تھا, لوری ڈرائیورز کی شارٹیج آ گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑے یو کے اندر جو مارکیٹ ہے بزنسز کی, جو 24 آورز ورک کرتی ہیں, جس میں ویئر ہاؤسز ہیں, جس میں 24 آور سپر سٹورز ہیں, ان کے اندر امپلائمنٹس کا ایشو شارٹ فال آ گیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو کیئررز ہیں, جو NHS کا سٹاف ہے, اس کے اندر بے شمار جو چیلنجز تھے, جن کو وہ میٹ کرنے کے لیے ان کو مین پاور کی اور کوالیفائڈ جو نرسز تھے, جو سٹاف تھا, ان کی ضرورت تھی. تو ان چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے سر ضرورت تھی ایک سٹیبل اور اسٹرانگ لیڈرشپ کی, ایک سٹیبل گورنمنٹس کی, جو کہ ان ایشوز کو, ان چیلنجز کو پراپر ڈیل کرتے. مگر انفارچونیٹلی جو کنزرویٹو گورنمنٹ ہے وہ فیل رہی اپنے اندر کے ایشوز کو ڈیل کرنے میں, اپنی لیڈرشپ کے ایشوز کو ڈیل کرنے میں, اور ایک کے بعد ایک پرائم منسٹر آتا گیا اور ریزائن کرتا گیا. اور آج صورتحال یہ ہے کہ یو کے اپنے ورسٹ کرائسس کو فیس کر رہی ہے, کاسٹ آف لیونگ کرائسس کو فیس کر رہی ہے, ہائی فیول کاسٹ کو فیل کر رہی ہے, انرجی کرائسس کو فیس کر رہی ہے. ابھی کمنگ ڈیز میں جو ایکسپیکٹڈ ہے, جو لوڈ شیڈنگ کے کرائسس کو فیس کر رہی ہے. مسئلہ یہ ہے معظم صاحب کہ لیڈرشپ کے کرائسس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہیں, یا ان پرابلمز کی وجہ سے لیڈرشپ کا کرائسس پیدا ہوا ہے؟ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ اگر لیڈرشپ سٹیبل رہے, ایک پالیسی کے اوپر کھڑے رہیں. کیونکہ ابھی جو پچھلی وزیر اعظم گئی ہیں وہ تو اسی وجہ سے گئی ہیں نا کہ مسائل اتنے زیادہ تھے کہ وہ کنٹینیو نہیں کر پائیں اس کو. نہیں, وہ جو پچھلی پرائم منسٹر گئی ہے وہ اس وجہ سے گئی ہیں کہ ان کے جو چانسلر تھے کواسی کوارتنگ, انہوں نے 45 بلین کا ایک ٹیکس کٹس کا ایک بجٹ پیش کیا تھا, منی بجٹ پیش کیا تھا, جس کے اوپر ان کو کرٹیسزم ہوئی, اور انہوں نے جس کے اوپر ابھی ریسنٹ جو یو کے کا بینک آف انگلینڈ ہے اس کے ڈائریکٹر نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا کہ اس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ان کے رانگ پالیسی کی وجہ سے, ان کے رانگ بجٹ کی وجہ سے. اور یہ ایک بڑی ایک شرمناک بات ہے کہ آپ کا جو چانسلر ہے اور آپ کی جو پرائم منسٹر ہے, دونوں مل کے ایک ایسا بجٹ پیش کر رہے ہیں جس کے اندر بے شمار فلاز تھے, اور اس کی وجہ سے یو کے کا جو پاؤنڈ کی ویلیو تھی وہ نیچے گئی, اور پوری جو فائنینشیل مارکیٹ ہے وہ کریش ہو گئی, اور ساری پرائسز جو ہیں وہ اپ ہو گئی, اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ لوگوں پہ پڑا. Public is facing the issues of that bad decisions. Public is facing the direct issues, and they are victim due to the wrong decision of the government. تو گورنمنٹس کی اسٹیبلٹی, گورنمنٹ کے رائٹ ڈیسیژنز جو ہیں
کرائسس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ لیڈرشپ کیا ہے اور لیڈرشپ کس طرف جا رہی ہے اور کس طرح وہ لوگوں کو پرابلم سے بچائے گی, کس طرح لوگوں کو سفرنگ سے بچائے گی, کس طرح لوگوں کو ایشو سے بچائے گی. مگر ایک طرف تو وہ جو چیلنجز ہیں وہ سٹل ادھر ہی ہیں, جو انرجی کرائسس ہے یا فیول کرائسس کی ایشوز ہیں, مگر لیڈرشپ اور گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے. اور اسی وجہ سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں اس وقت گورنمنٹ سے کہ وہ الیکشن کرائے تاکہ جو پراپر پبلک کا جو مینڈیٹ ہے وہ پارلیمنٹ میں آئے اور صحیح ڈیسیژنز لیا جائے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن کیسر عباس صاحب, ایک تو یہ کہ کئی مرتبہ یہ احساس ہوتا ہے کہ جو بیگزٹ ہے وہ سوٹ نہیں کیا برطانیہ کو, اس کے بعد مسائل ہی مسائل آئے ہیں. اگرچہ یورپ بھی کوئی اتنا اس وقت خوش نہیں ہے یا پرابلمس کا شکار تو وہ بھی ہے, لیکن برطانیہ بالخصوص جو ہے وہ مسائل میں پوری طرح سے الجھا ہوا ہے. دوسرا جو ابھی معظم صاحب بات کر رہے تھے کہ لیڈرشپ کا کرائسس رہا ہے, 6 سال میں 5 وزرائے اعظم کا تبدیل ہونا, اس جب لیڈرشپ ٹھیک اس میں استحکام نہیں ہوگا تو وہ پالیسیز میں استحکام کیسے ہوگا؟ نیا آئے گا, نئی پالیسیز بنائے گا, تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ پرابلمز جو ہیں وہ خراب ہوتے چلے گئے, یعنی مینج ہونے کی بجائے اس میں وہ بڑھتے چلے گئے. کیا کہیں گے آپ؟ میں تھوڑا سا, میرے چھوٹے بھائی ہیں معظم, میرا بڑا پیار کا ان سے تعلق ہے, لیکن وہ ان کی خیر ایک اپنی رائے ہے. یہ جو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں نا, یہ میں آپ کو تھوڑا سا اگر واپس لے جاؤں 2008-9 میں جو کرائسس آیا تھا, فائنانشیل کرائسس آیا تھا, اس ٹائم یہاں پہ گورنمنٹ کس کی تھی؟ اس ٹائم لیبر کی گورنمنٹ تھی. تو لیبر کیا اس کو حل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی؟ دا آنسر از نو. ان کے پاس تو کوئی ایجنڈا ہی نہیں تھا, جس کی وجہ سے وہ آگے پھر الیکشن بھی لاسٹ کر کے بڑا برے طریقے سے, اور کنزرویٹو جو ہے نا وہ پاور میں آئی. اور کنزرویٹو مسلسل آپ پاور میں اس لیے ہے کیونکہ یہ جو 2019 میں الیکشن تھے, لوگوں نے بڑی واسٹ میجارٹی کے ساتھ کنزرویٹو کو اس کا مینڈیٹ دیا تھا, کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ پارٹی جو ہے دس از دا اونلی پارٹی وچ کین لیڈ. اور ابھی یہ جو صورتحال ہے نا, ایک بات میں تھوڑا سا بتا دوں کہ حل ان چیزوں کا کیا ہو سکتا ہے. ایک بات یہ طے ہے, بے شک یہ ہماری حکومت ہے, ہمیں جہاں پہ آزادی اظہار ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں استحکام نہیں ہوگا تو وہ ہر ملک کو امپیکٹ کرے گا. وہ بے شک یہ وار رشیا اور یوکرین کے درمیان میں ہے, لیکن اس نے پوری دنیا کو امپیکٹ کیا ہے, اور یہ امپیکٹ اتنی دیر تک, جس کی مرضی یہ گورنمنٹ ہے, اتنی دیر تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک دنیا کے اندر امن نہیں ہوگا, اور اسپیشلی ان 2 ممالک کے اندر جو ہے نا وہ. ٹھیک ہے, بالکل آپ کہہ رہے ہیں برطانیہ کے مسائل دنیا کے مسائل سے جڑے ہوئے ہیں, اور جب تک وہ مسائل حل نہیں ہوں گے برطانیہ کے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے. اس میں لیڈرشپ کا اتنا زیادہ رول نہیں ہے. بہت شکریہ کیسر صاحب, امجد علی سید صاحب اور معظم علی سندھو صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.